تیمم یہ بھی طہارت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر پانی میسر نہ آئے یا پانی پر قدرت نہ ہو اور پاکی حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے تیمم کا پھر حکم دیا گیا۔ تو اس لیے تیمم اس کا تعلق بھی طہارت کے ساتھ ہے، لہٰذا تیمم کے مسائل سے بھی کچھ آگہی ہم سب کو ہونی چاہیے۔ تیمم 6 ہجری کے بعد فرض ہوا۔ اس کا لغوی معنی ارادہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو یا کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے یا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس گیا ہو اور وہ پھر پاکی حاصل کرنا چاہتا ہو اور پانی نہ ہو تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور پھر ساتھ ہی تیمم کے 2 فرائض بھی بیان فرما دیے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو تیمم کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے زمین کسی نبی کے لیے اس انداز سے پاک نہیں تھی۔ زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہے نماز کا وقت ہو، جگہ پاک ہے، وہ نماز ادا کر لے۔ اسی طرح مٹی کو پاک کر دیا کہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو، پاکی حاصل کر لو۔ فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، صدقات کو حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی پر بھی یہ حلال نہیں تھا۔ فرمایا کہ اور مجھے اذن شفاعت عطا کیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں عطا کی گئیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ تو تیمم کا حکم غزوہ بنی مستلق کے بعد، یہ 6 ہجری کے قریب ہوا، اس کے بعد تیمم کا حکم نازل ہوا۔ وہ کیسے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ ایک تو روئے زمین کو پاک کرنا تھا حضور کی خاطر، جہاں پر بہت ساری حکمتیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی، اور اس شریعت محمدی نے تا قیامت رہنا تھا، اس وجہ سے بھی مٹی کو آپ کے لیے پاک کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ مقام بیدا ایک جگہ ہے، یہاں پر کچھ دیر ٹھہراؤ کیا، آگے چلنے کا ارادہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا یہاں پر ہار گم ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سارے کافروں کو حکم دیا کہ بھئی ٹھہر جاؤ، عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ اب سب حضرت عائشہ کا ہار ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے، ہار نہ ملا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں پر کسی کے پاس پانی بھی نہیں تھا، پانی کا نام و نشان بھی قرب و جوار میں نہیں تھا۔ اب لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر دیکھو، تمہاری بیٹی عائشہ نے ہم سب کو روک دیا، ان کی وجہ سے اب ہم سب کو پریشانی کا سامنا ہے، نہ تو ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی پانی میسر ہے
استنجا کے لیے پانی میسر نہیں، اوپر سے نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا جہاں پر خیمہ لگا ہوا تھا خیمے میں تشریف لائے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی گود میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے اور آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آپ غصے میں تھے، اب حضور کا بھی خیال تھا تو اب زیادہ بلند آواز بھی نہیں کی، لیکن حضرت عائشہ کے پہلو میں اس طرح انگلی ماری، بیٹی تھی آپ کی، اور غصے کے ساتھ آواز بھی بلند نہ کی، لیکن انہیں کہا کہ عائشہ دیکھو تمہاری وجہ سارا قافلہ رکا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے، اور سارے لوگ پریشان ہیں، اوپر سے نماز کا وقت ہو گیا لیکن پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ادب کی وجہ سے کہیں اگر میں ہلی حضور جاگ نہ جائیں، آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ میرے والد گرامی نے جو مجھے انگلیاں ماری مجھے تکلیف ہوئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ میں برداشت کرتی رہی اور خاموش بھی رہی، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر اسی طرح غصے میں خیمے سے باہر تشریف لے گئے تو کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، اللہ رب العزت نے مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے بارے میں آیت کو نازل فرما دیا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آیت تیمم نازل ہو گئی، مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کے بارے میں حکم آ گیا۔ اب حضرت اسد بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابوبکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھرانے سے یہ کوئی پہلی نعمت نہیں ہے جو لوگوں کو ملی ہے، اس سے پہلے بھی اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو تمہارے گھرانے سے امت کو نصیب ہوئی ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم نازل ہوا، اور یہ حکم ایک خاتون کی وجہ سے، ان کی وجہ سے سارا یہ نازل ہوا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں، ایک یہاں پر یہ بھی حکمت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دو اصحاب وہ سفر پر گئے، پانی نہیں تھا تو دونوں نے تیمم کیا، نماز کو ادا کیا۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد ابھی وہی وقت تھا اسی نماز کا، پانی مل گیا۔ ایک صحابی نے پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز اسی نماز کو دوبارہ پڑھ لیا، اور دوسرے صحابی نے نماز کو نہیں لوٹایا۔ جب حضور کے پاس پہنچے، سارا ماجرا عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا تھا فرمایا کہ تم نے سنت کو پا لیا، اور جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز کو دوبارہ پڑھا تھا انہیں فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، یعنی دونوں کی رخصت دے دی کہ دونوں کے ہی کام اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، حضور نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو ایک صحابی وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ مجھ پر غسل واجب تھا اور پانی نہیں ہے کہ میں پاکی حاصل کروں، تو حضور نے ارشاد فرمایا مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کر لو۔ تو مٹی غسل کا بھی اور وضو کا بھی، یہ دونوں کا ہی اعادہ کر دیتی ہے، دونوں کو کفایت کر جاتی ہے۔ صرف وضو ہی نہیں بلکہ اگر کسی کے اوپر غسل فرض بھی ہے تو وہ بھی مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ طریقہ دونوں کا ایک ہے، جو وضو کا ہے وہی غسل کا ہے۔ چہرے کو مس کر لینا مٹی لگا کر، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک یہ مسح کر لینا، یہ تیمم ہے۔ تو تیمم کا لغوی معنی ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں پاکی کی نیت سے چہرے اور ہاتھ کا مسح مٹی سے کرنا تیمم کہلاتا ہے، پاکی کی نیت سے۔ اب تیمم کے کتنے فرائض ہیں، وہ تیمم کو کرنا کیسے ہے؟ تیمم کے 3 فرض ہیں،
ان میں سے پہلا فرض نیت کرنا، نیت فرض ہے۔ دوسرا فرض چہرے کا مسح کرنا، اب وہ کیسے کرنا آگے ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا، بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور تیمم کا لغوی معنی ارادہ کرنا، تو لہذا ارادہ بھی تیمم کے فرائض میں شامل ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے پاکی حاصل کرنی ہے، یہ ارادہ ایک فرض ہو گیا۔ اور پھر چہرے کا مسح کرنا دوسرا فرض، اور پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یہ دونوں ہاتھوں کو یہ ان کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہو گیا۔ اب تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ کہ جب یقین ہو کہ ایک ایک میل تک چاروں جانب پانی نہیں ہے، اس وقت تیمم جائز ہے۔ بعض اور بھی صورتیں پانی کی موجودگی کی صورت میں بھی تیمم کا جواز ہے، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی بالکل تندرست ہے، ٹھیک ہے، سفر میں ہے اور اس وقت پانی نہیں ملتا، تو کم از کم ایک ایک میل تک دائیں جانب بائیں جانب سامنے اور پیچھے وہ سفر کرے، اور پانی نہیں ملتا اب وہ تیمم کرے۔ اچھا، کیا تلاش کرنا ضروری ہے؟ وہ اس کا سفر کرنا ضروری ہے کہ ایک ایک میل دائیں بائیں آگے پیچھے جائے؟ اگر اسے یقینی خبر ہو کہ اتنے اتنے مسافت پر پانی کہیں پر بھی نہیں ہے، اب ڈھونڈنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یا کوئی وہاں کا مقامی فرد اس کو خبر دے دے کہ یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو اب اس کے لیے تلاش کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہ جب اس نے قرب و جوار میں تلاش تو کر لیا کہ پانی نہیں ہے، اور اوپر سے نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر ایک ایک میل آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے، اتنی دیر میں تو نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، اب وہ جلدی کے ساتھ تیمم کر کے نماز کو پڑھ لے۔ تو یہ تیمم کے جواز کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی ہو، اس کے اوپر دونوں ہاتھوں سے 2 ضربیں لگانی ہیں، انگلیوں کو کشادہ کر لینا ہے، کشادہ کر کے مٹی کے اوپر اس طرح دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے، ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے۔ لازمی نہیں کہ منہ پر ساری مٹی ہی مٹی نظر آئے، اس میں یہ لازمی نہیں ہے، بس ہاتھوں پر مٹی کا لگنا ضروری ہے۔ اور پھر پورا چہرہ جو کہ دھونے میں شامل ہوتا ہے، جب ہم نے وضو پر گفتگو کی تھی اس میں بتایا تھا جہاں سے یہ سر کے بال یہ ختم ہوتے ہیں، ماتھا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا گولائی یہ دھونا فرض ہے وضو میں۔ اب یہی پورا حصہ اب منہ پر مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیر رہا ہے، اور اس نے ہونٹوں کو سختی کے ساتھ بند کر لیا کہ ظاہری جو ہونٹ ہیں وہ بھی وہ ہونٹ بند کرنے کے اندر ہی آ گئے، تو اب وہ ہونٹوں کو کھول کر اس جگہ پر بھی مس کرے۔ آنکھیں بند کر لی، سختی کے ساتھ بند کی کہ جو جلد ہے وہ بھی آنکھوں کے اندر ہی درمیان میں آ گئی، وہاں پر مسا نہیں ہوا، اب وہاں پر بھی مسا کرے اچھے طریقے سے، یعنی چہرے کا ہر گوشہ اس کو گھیر لے۔ ہاں، ناک میں جو ناک کا اندرونی حصہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ مونچھیں بڑی تھیں اور یہ ہونٹ وہ مونچھوں کی وجہ سے وہ چھپ گیا تھا، مونچھیں اٹھا کر ہونٹ پر جا کر مس کرے۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کا وہ اس طرح خلال کر لے، مونچھیں ہیں مونچھوں کا خلال کر لے۔ اسی طرح جو بھویں ہیں، یہ اوپر یہ بال ہیں، ان کو بھی ان کے درمیان انگلی پھیر لے۔ یہ ہے مسا، چہرے کا مسا کرنا۔ اور پھر دوبارہ 2 ضربے لگائے، ہاتھوں کو جھاڑے، انہی 2 ضربوں سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بھی مسا کرنا ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ کا مسا کرے، اب دائیں ہاتھ کا مسا بائیں ہاتھ سے کرے گا، دائیں ہاتھ کے، اور اس کو بھی اچھے طریقے سے گھیرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مٹی ہی مٹی ساری لگی ہو، ایک بس آپ نے پاک مٹی پر جب آپ نے 2 ضربے لگا دی ہیں بس وہی کافی ہے، دوبارہ مٹی لے کر ایسے سے مسا کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کے خلاف عمل ہو جائے گا۔ سنت طریقہ وہ یہ کہ بس ایک ہی مرتبہ یہ 2 ضربے لگائی جائیں، ہاتھوں کو جھاڑا جائے، اور بائیں ہاتھ سے اچھے طریقے سارے اس کو ہاتھ کو گھیر لیا جائے، اور اس طرح پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کونیوں گھیر لیا جائے، تو اس کا یہ تیمم ہو جائے گا۔ اور اگر غسل بھی فرض تھا تو تب بھی اسی طریقے سے تیمم کیا جائے گا، یہ غسل کو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تیمم کس چیز سے جائز ہے، کن کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ اب وہ چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو جن سے زمین سے ہے اس سے تیمم جائز ہے۔ جن سے زمین مٹی ہے، پتھر ہے، چونا وہ بھی جن سے زمین میں سے ہے، سرما وہ بھی جن سے زمین میں سے ہے،
اور اس طرح کی اور جو دیگر چیزیں جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، پتھر ہے اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے۔ ریت کے ساتھ، چونے کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اور سرما ہے اس کے ساتھ، یہ تمام ان چیزوں کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کے چند ایک اور مسائل، اس کے بعد ہم حیض و نفاس پر گفتگو کرتے ہیں کہ بعض دفعہ لازمی نہیں کہ پانی نہ ہو تو تبھی تیمم جائز ہے، بعض دفعہ پانی بھی ہوتا ہے لیکن ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ ماہر طبیب یا ماہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے اگر پانی کو استعمال کیا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، اب ایسی صورت میں بھی وہ پانی کا استعمال نہ کرے، مٹی کے ساتھ تیمم کر لے۔ چہرے پر یا ہاتھوں پر یا پاؤں پر زخم ایسا تھا یا چیچک کی بیماری تھی یا اس طرح کی کوئی اور اس کو بیماری تھی اور ان کو پانی لگائے گا تو بڑھ جانے کا خدشہ ہے بیماری کا، اب وہ تیمم کر لے تو تیمم اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سخت سردی ہے اور پانی گرم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں ہے، اور اگر اس نے پانی اور غسل واجب ہو گیا یا وضو اس نے کرنا نماز کے لیے، اور دونوں صورتوں میں، اور وہ نازک مزاج آدمی ہے کہ اگر اس نے غسل کیا تو ایسا نہ ہو کہ مر جائے، سردی بھی ہے اور جسم کو صاف کرنے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا بھی میسر نہیں ہے، یا نہا تو لے گا لیکن اوپر پھر دوبارہ لحاف اوڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، برفانی علاقہ ہے، ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے، تو اب اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پانی تو ہے لیکن دشمن کا خوف ہے، اگر پانی کے پاس جائے گا کہیں دشمن قتل نہ کر دے، یا یہ ایسا مقروض آدمی ہے کہ قرض خواہ پانی کے پاس کھڑا ہے انتظار میں کہ یہ آئے گا تو اس سے قرض کا مطالبہ کروں گا، اور اس کے پاس اس کا قرض چکانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو یہ عذر کی حالت میں اب بھی تیمم جائز ہو جاتا ہے، اور گھر میں پانی نہیں ہے۔ یہی جماعت کا حکم ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے کسی کا قرض دینا ہے، اور اگر وہ باہر نکلے گا تو قرض خواہ سامنے کھڑا ہوگا، مطالبہ کرے گا بھئی میرا قرض دو، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرض کے طور پر اس کو واپس دے سکے، مال بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، تو اب اس بندے کے لیے حکم ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح یہ تیمم کا حکم بھی ہے، اسلام یہ گنجائش دیتا ہے، رخصت دیتا ہے۔ یا قرض خواہ تو نہیں ہے لیکن جس جگہ پر پانی ہے وہاں پر کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہے، سانپ ہے یا کوئی درندہ ہے وہاں پر، وہ کوئی شیر نما یا بھیڑیا نما، اور اگر وہاں پر جا کر یہ وضو کرتا ہے یا پانی کو استعمال کرتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ درندہ اس کو چیر پھاڑ دے گا، جان بچانا اولا ہے، تو اب یہ وہاں پر نہ جائے، وہ تیمم کے ساتھ جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جائز ہے اس کے لیے۔ جنگل میں گیا، پانی تو ہے کنویں میں لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو تب بھی تیمم جائز ہے۔ اب دیکھیں پانی موجود ہے لیکن بعض ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تو تیمم جائز ہو گیا۔ پانی تو ہے لیکن اتنا پانی ہے کہ یا تو وہ پانی پیے گا یا اس کے ساتھ وضو کرے گا، اور اگر اس کے ساتھ وضو کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، اور دور دور تک امکان بھی نہیں ہے پانی ملنے کا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی وجہ سے یہ شخص نڈھال ہو جائے اور جان جانے کا خدشہ ہو، تو اب یہ وہ جو پانی تھوڑا سا ہے وہ پینے کے لیے استعمال کرے گا اور نماز کے لیے تیمم کرے گا۔ یہاں پر شریعت اسلامیہ نے اس کو گنجائش دی ہے۔ پانی تو ہے لیکن وہ پانی ملتا ہے پیسوں کے عوض، اور یہ شخص مسافر ہے یا مقامی ہے، اور اگر یہ اس کو پیسے دیتا ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، زادہ راہ بالکل ختم ہو جائے گا، تو اب بھی تیمم جائز ہے، وہ پانی کے ساتھ نہ وضو کرے۔ وضو کر کے عید کی نماز پڑھ رہا تھا، اب عید کی نماز ہوتی ہے ایک مرتبہ، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس کے بعد میں وہ الگ جماعت بھی نہیں کروا سکتا، بعد میں 2 رکعت اکیلے پڑھ بھی نہیں سکتا، ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، اور مزید کوئی ایسی وہ کہے کہ اچھا اگر یہاں پر وضو ٹوٹ گیا اب وضو کرنے جاؤں گا تو نماز ہی ہو جائے گی، اور دوران نماز کو یہ مسئلہ درپیش ہوا، چلو میں کسی اور مسجد میں جا کر پڑھتا ہوں، لیکن پتہ چلا کہ کہیں اور بھی گیا تو وہاں پر بھی نمازیں ہو چکی ہوں گی، میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اور دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر وضو کرتا ہے تو وقت چلا جائے گا یا جماعت مکمل ہو جائے گی، تو
تو اب یہ کیا کرے، وہیں پر کھڑے کھڑے مٹی ہے، تیمم کرے، نماز میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح جنازہ کھڑا تھا، جماعت شروع ہو چکی تھی، امام نے پہلی تکبیر کہہ دی، اور یہ بندہ ولی نہیں ہے، ولی یعنی اس میت کا قریبی نہیں ہے۔ ولی میں آ جاتا ہے باپ، بیٹا، سگا بھائی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یا باپ نہیں ہے دادا، وہ ولی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوتا ہے وہ ولی میں آ جاتا ہے، قریبی میں، ولی مینس قریبی۔ اور جنازہ شروع ہو چکا، یہ بندہ ولی نہیں ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اگر یہ وضو کرنے جاتا ہے تو جنازہ ہو چکا ہوگا، اب یہ جلدی سے تیمم کر لے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ ولی کو اجازت نہیں ہے۔ ولی کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ولی کے بغیر جنازہ نہیں ہو، جی جی جی۔ وہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پر جنازہ ہے، وہ وقت سے پہلے اس میں شامل نہیں، اگر وہ شامل نہیں ہو پاتا، اگر اس کو وقت کا خیال، جی جنازہ دوبارہ ہو سکتا ہے، ولی رہتا ہے، ہاں جی، ولی کے لیے دوبارہ جنازہ ہو سکتا ہے، بغیر ولی کے لیے دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اگر جنازے میں شامل نہیں ہوا نا، وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، وہ اگر جنازہ ہو گیا وہ دوبارہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ قریبی نہیں ہے میت کا۔ تو جو میت کا قریبی ہے وہ حقدار ہے کہ اس کا جنازہ پڑھے، باہر والے کا اتنا حق نہیں ہوتا۔ دوست بھی چاہے گوڑا دوست کیوں نہ ہو، وہ بھی ولی میں نہیں ہے۔ اب دوست کو وراثت میں تو حصہ نہیں ملتا، کتنا گہرا دوست کیوں نہ ہو، ہمسایہ کتنا ہی گہرا وہ دوست کیوں، وراثت میں تو نہیں حصہ ملتا، کسے حصہ ملتا ہے؟ ولی کو ملتا ہے، قریبی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا قریبی وہ اگر جنازہ، اس کے لیے تیمم جائز نہیں، کیونکہ وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، اور غیر ولی وہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اسی طرح دو شخص باپ اور بیٹے ہیں، اور کسی نے اتنا پانی دیا کہ اس سے ایک کا وضو ہوگا، تو باپ زیادہ حقدار ہے کہ باپ کو پانی دیا جائے، باپ وضو کر لے، بیٹا تیمم کر لے۔ جس پر نہانا فرض ہے، اسے یہ ضروری نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے دو تیمم کرے، وہ ایک ہی تیمم کر لے، وہ وضو کے لیے بھی کافی ہوگا، تیمم کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے، صرف چہرے کا مسح اور دونوں ہاتھوں کا مسح ہے۔ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا تھا یا مسجد میں سویا ہوا تھا، یا جس طرح ہمارے معتکفین حضرات ہوتے ہیں، اور غسل فرض ہو گیا، اب اس نے وہ غسل خانے تک جانا ہے، مسجد سے گزر کر جانا ہے، تو اب یہ کیا کرے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے، وہ دری ہے نا، دری کو ایسے ہاتھ مارے گا مٹی نکل آتی ہے، تھوڑے سے زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ ہاتھ مارے گا، وہ کافی ساری مٹی نکل آتی ہے، اتنی مٹی نکل آتی ہے انگلی سے نشان بھی بن جاتا ہے۔ یہاں وہ اگر کلی نہیں ایسے صف ہے، اب یہاں سے مٹی نہیں نکلے گی صف کے اندر سے، تو وہ کوئی مٹی والی کوئی اس طرح کی چیز تلاش کر، دیوار کو دیکھ لے کہ گرد پڑی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ وہ مسح کرے، تیمم کرے، اور پھر وہ جائے غسل خانے کی جانب۔ اور اسی طرح کوئی شخص وہ بیمار تھا، مریض تھا، اور ڈاکٹر نے منع کیا تھا بھی پانی کے قریب بھی نہیں جانا، مرض بڑھ جائے گا، اور سردیاں بھی تھیں، گدے پر سویا تھا یا رضائی میں، اور رضائی بھی نہیں دھلی ہوئی تھی، اور رضائی وہ اس پہ گرد بھی پڑی ہوئی ہے، رضائی کو ایسے جھاڑتا اس میں سے مٹی نکلتی ہے، جب اس کو جھاڑے رضائی کو یا گدے کو جھاڑے، جب مٹی اوپر ظاہر ہو جائے، اتنی مٹی کہ اس سے اگر انگلی سے نشان بنایا جا سکے وہ نشان بن جائے، اب اتنی مٹی کے ساتھ وہ تیمم کر لے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اور نماز پڑھ لے۔ ہمارے یہ صحن میں جہاں پر ماربل لگا ہوا تھا، اس کے اوپر گرد ہلکی ہلکی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اب یہ ایسی گرد ہوتی ہے، آپ پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں کا نشان بھی ثبت ہوتا ہے، تو اب اس کے ساتھ اس مٹی کے ساتھ تیمم جائز ہے۔ جی، ایک تیمم کے ساتھ جو اس وقت میں جتنی نمازیں ہیں یا نوافل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے ہی وہ نماز کا وقت ختم ہوگا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، نئی نماز کے لیے نئی سے تیمم کرے گا۔ نماز تیمم کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اچانک پانی مل گیا، تو جیسے ہی اس کو دوران نماز خبر ہوئی کہ پانی مل گیا، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، تیمم ٹوٹا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔
اب یہ وضو کر کے نماز کو پڑھے گا، کیونکہ عذر تھا کہ پانی نہیں تھا، یا زخمی تھا، یا زخم تھا اور دوران نماز وہ زخم ٹھیک ہو گیا، اب تیمم کیا تھا اس زخم سے بچنے کی وجہ سے اور وہ زخم ٹھیک ہو گیا، یا بیمار تھا، بیماری کی کیفیت تھی، نماز پڑھنا شروع کی، وہ کیفیت، وہ بیماری ختم ہو گئی، تکلیف تھی، وہ تکلیف ختم ہو گئی، تو فوراً اس کا وہ تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے تیمم جائز تھا اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ تیمم بھی ٹوٹ گیا۔ جی نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا، اس تیمم کے ساتھ نماز بھی ادا ہو سکتی نہیں، اس تیمم کے ساتھ صرف نماز جنازہ ہی ادا ہوگی۔ آدمی وہ جنابت کی حالت میں تھا اور مسجد سے اس نے کوئی چیز لینی تھی، اور اتنا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے غسل کر لے اور پھر وہ کرے، اور اب وہ تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو۔ اب اس نے تیمم کیوں کیا تھا؟ تاکہ مسجد میں داخل ہو، یا اس کا وضو نہیں تھا اور اس نے دیکھا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے یا نیچے پڑھا ہوا ہے، اب زیادہ دیر پڑھے گا بے ادبی ہے، وہ جلدی سے تیمم کر کے اس کو اٹھا لے۔ اب اس نے ان چیزوں کے لیے تیمم کیا تھا، لہٰذا جیسے یہ چیزیں اٹھائے گا اب اس تیمم کے ساتھ اگرچہ پانی نہیں بھی مل رہا، چونکہ اس نے تیمم میں نیت شرط ہے کہ کس چیز کے لیے تیمم کر رہا ہے، اس نے نماز کے لیے تیمم نہیں کیا تھا، اس نے صرف قرآن کو اٹھانے کے لیے تیمم کیا تھا۔ اب نماز پڑھنی ہے اور پانی نہیں ہے تو اب وہ نئے سے دوبارہ تیمم کرے گا۔ لیکن جو جنازے کا جو آپ نے سوال کیا وہ تو کیا ہی اس نے ایک جلدی میں کہ جنازے میں شامل ہو جائے، اس وجہ سے پانی تو تھا لیکن ہنگامی صورتحال تھی، اب وہاں پر تو ویسے ہی جیسے ہی نماز جنازہ پڑھے گا اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد چند آدمی تھے وہ تیمم کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یا انہوں نے اب تیمم کیا یا ابھی نماز پڑھنی تھی، تو یا وہ نماز میں ہی تھے، ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک وضو جتنا پانی تھا، اس نے کہا بھی یہ پانی آ گیا، جس کا جی چاہے اس کے ساتھ وضو کر لے، سب کا تیمم ٹوٹ جائے گا، سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں تھے، 2 رکعتیں ادا کر لی، 1 رکعت ادا کر لی، اور ایک آدمی آ گیا پانی لے کر ایک آدمی کے وضو کا، اس نے کہا بھی جس کا جی چاہے اس کے ساتھ وضو کر لے، سب کا تیمم بھی ٹوٹ گیا، سب کی نماز بھی ٹوٹ گئی، اس لیے کہ اس نے کہا جس کا دل چاہے جو بھی آ جائے، اب جو بھی میں سارے ہی آ سکتے ہیں، تو اب سب کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اور اگر اس نے کہا کہ یہ ایک وضو کا پانی ہے تو آپ میں سے ایک آ جائے، اب کسی کا بھی نہیں ٹوٹا، اب اس نے ایک کا کہا ہے، اب ایک نومینیٹ نہیں کیا، پہلے کہا تو جو مرضی آ جائے، اب اسے ایک کو مخصوص کر دیا، تو ان میں سے اب جو آئے گا اس کا تیمم ٹوٹے گا، باقیوں کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تیمم کے چند مسائل تھے۔ اگر اس طرح کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، یا بعض دفعہ ایسا کوئی مردہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید پانی کے ساتھ دھونے کی گنجائش نہیں ہے، وہ کافی دنوں کا تھا یا جو بھی تھا، اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جا سکتا، تو اب اس کا بھی مٹی کے ساتھ تیمم کروایا جا سکتا ہے۔